کہ یہ شخص ہے کہ جس کا تعلق خلیفہ ثانی کی نسل سے تھا. توجہ ہے, خلیفہ ثانی کی نسل سے اس کا تعلق تھا, اور امام جو علی و زہرا کے فرزند ہیں, دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. جیسے امام کو دیکھا دشنام بکنا شروع کی, برا بلا کہنا شروع کیا, اور امام اپنے آبا و اجداد کی طرح صبر سے کام لیتے ہیں, خاموشی سے کام لیتے ہیں. اس قدر اس نے نعوذ باللہ گالیاں دی ہے, اتنی غصاکیہ کی ہے اس نے امام کے ساتھ, امام کے آبا و اجداد کے ساتھ, مولا کائنات کے ساتھ, کہ امام کے جو چاہنے والے تھے, اطراف والے تھے, انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کو کسی نہ کسی جا کر مار دیں گے, قتل کر دیں گے اس کو, آپ بس حکم دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم اسے قتل کر دیں گے. امام نے فرمایا صبر سے کام لو, پریشان نہ ہو. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا اور امام کا گویا اسی گلی سے گزر ہوتا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا, بار بار امام سے ملاقات ہوتی ہے, دونوں مدینے کے اندر رہتے ہیں. یہاں تک ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے گیا تھا, اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے گیا, تو امام بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے. یہاں تک کہ جب اس کے باغ میں داخل ہوئے اور جیسے ہی دیکھا کہ علی کا لال آ رہا ہے میرے باغ میں, کہا کہ تم میرے باغ کو خراب نہ کرو, تم یہاں سے چلے جاؤ, نعوذ باللہ یہاں سے دور ہو جاؤ. اور امام تشریف لائے جا رہے ہیں. جب امام قریب آ گئے, اب دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے مائل کیا جاتا ہے تشیع کی طرف. یہاں اب اس ملک کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر ایسے ایسے اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے, اپنے تک محدود نہیں رکھنا, جتنی تعداد بڑھ سکے, جتنا افراد بڑھ سکے اتنا اچھا. امام نے کس طریقے سے لوگوں کو تبدیل کیا ہے یہ اس واقعے سے دیکھیے گا. امام داخل ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچے, کہا کہ تم نے ہمارا بہت نقصان کر دیا, کہ ہمارے باغ کو خراب کیا ہے. امام نے شاہ فرمایا کہ تم نے کتنی یہاں پر کھیتی باڑی کی ہے اور کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس باغ کے اوپر. کہا کہ میں نے 200 دینار خرچ کیے تھے اس باغ کے اوپر. امام نے اپنے دست مبارک سے 200 کے بجائے 300 دینار نکالے اور کہا یہ 300 دینار تمہارے حوالے, یہ باغ بھی تمہارے حوالے, اس میں سے جو میوے نکلے وہ بھی تمہارے حوالے, اور ہم تم صرف التماس دعا کہتے ہیں, خداحافظی کہتے ہیں اور جانے. اب امام جانے لگ رہے تھے, 300 دینار اس کے جیب میں آنا تھے کہ رویہ بدل گیا, مزاج تبدیل ہو گیا. امام کو گلے لگایا, امام کی پیشانی کا بوسہ لیا, امام کے دست مبارک کا بوسہ لیا, اور امام اس طریقے سے اس کے باغ سے باہر آ گئے. ابھی امام باہر آئے تھے, مسجد کی طرف روانہ ہوئے, امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ موجود تھے. کیا دیکھا کہ امام نے جب نماز کا آغاز کیا تو چاہنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو دشمن اہل بیت تھا, دشمن امام تھا, وہ بھی صف کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. اور جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی ان سے, اب کیسے تبدیل ہوا ہے, وہ تو زبان پر نہیں لے کر آیا. کہا کہ اب تک تو تمہاری دشمنی تھی, عداوت تھی, کینہ تھا تمہیں. کہا کہ نہیں, قرآن کریم کی آیت پڑھی, کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی ہدایت کا کام کس شخص سے لے. اور یہ کہنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو امام نے اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کیا, فرمایا کہ جو کام تم بتا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا, یا جو کام میں نے انجام دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو 2 طریقے ہیں تشیع کو پھیلانے کے, 2 طریقے ہیں اسلام کو پھیلانے کے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا نام کس طریقے سے بدنام کیا گیا ہے کہ جو بات نہیں ماننے والا ہے اسے قتل کر دو, اسے کافر کہہ دو, اسے واجب القتل قرار دے دو. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے, یہ دوسروں کا اسلام تو ہو سکتا ہے, لیکن اہل بیت کا اسلام یہ ہے کہ جتنی پاکیزگی کے ساتھ, جتنی گفتگو کے ساتھ اور جتنی اقتصادی مسائل کو حل کر کے لوگوں کو شیعت کی طرف راغب کر سکتے ہو شیعت کی طرف راغب کرو. اگر راغب نہیں کر سکتے ہو تو خبردار تلوار کا استعمال نہ کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو مولا 300 دینار عطا فرماتے ہیں. اچھا, یہ واقعات, اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ کبھی امام نے 200 دینار دیے, کبھی امام نے 300 دینار دیے, کبھی امام نے 400 دینار دیے. اور یہ ضرب المثل اور محاورہ بن گیا تھا کہ امام کاظم کے جس کو بھی تھیلی مل جائے, جس کو بھی 200 دینار کی, جس کو بھی 300 دینار کی, 400 دینار کی تھیلی مل جائے, وہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ ضرب المثل بن گئی تھی, اور اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے.
کہ امام اس قدر عطا کیا کرتے تھے.